بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ ملک میں انتخابات کے بعد ابھی تک صوبائی و قومی حکومتیں تشکیل پانے کے لیے پارٹیوں کی اجلاس جاری ہیں اور اتنی تاخیر ہو رہی ہے کہ جتنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دھاندلی پر تحفظات اور قوم پرستوں کے احتجاج لوگ سڑکوں پر بھی موجود ہیں۔ یہ ملکی سیاسی استحکام کے لیے نیک شگون تو نہیں ہے، کیونکہ الیکشن اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے۔ اس کے برعکس جو یہ نتائج لے کر آیا ہے اور جس طرح کے تحفظات پارٹیوں نے ظاہر کیے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ریفارم نہ کرنے کی بنا پر اور جدت لانے کی بجائے پرانے سابقہ نظام پر جا کر ہمیں یہ الیکشن جب کرائے گئے تو اس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھر کی طرح اس میں بھی جدت لانی ہوگی، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے اور کوئی ایسی بات نہ کر سکے۔ یہ ریفارمز لائے بغیر اب کوئی بھی الیکشن ہوگا، خواہ ضمنی یا قومی، تو پھر اس طرح کی باتیں ضرور زور پکڑ جائیں گی۔ کمزور معیشت کے اس دور میں جب ملک میں معاشی طور پر بہت بدحالی ہے، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جو قومی حکومت کی شکل میں آئے، یہ نہ ہو کہ سیاست کی بساط ہی لپٹ جائے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع پر میں آؤں گا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی جو نگرانوں کی ہے، ابھی تو جاتے جاتے انہوں نے رمضان پیکج ہر سال ہوتا ہے تو 8 ارب کے قریب انہوں نے رمضان پیکج منظور کیا ہے۔ ماضی میں کوئی ایسے خوش آئند نتائج نہیں نکلے، کیونکہ سیاسی بنیادوں پر اس کی تقسیم ہوتی ہے اور عوام کو گراس روٹ لیول تک چھوٹے چھوٹے بازار لگانے سے اس میں کچھ ہی نہیں بنتا۔ ویسے بھی یہ رقم بہت کم ہے، لیکن اگر اسے دیانتداری سے استعمال کرنے کے لیے ایک مضبوط میکانزم بنا دیا جائے اور متوسط و کم آمدنی والے افراد کو اس پیکج سے مستفید کرایا جائے، یہی نہیں کہ وہ بی ایس پی والے ہی صرف وہ ان کا جو کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ لے جائیں۔ اب تو پاورٹی لیولز بہت نیچے چلا گیا ہے اور اقتصادی حالات اتنے خراب ہیں کہ 9.5 کروڑ سے بھی اوپر افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس رمضان پیکج سے انہیں بھی مستفید کرایا جائے تاکہ وہ اس ماہ سیام کے دوران اپنے روزے بہتر طور پر افطار کر سکیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور پھر وہی سرخ فیتہ اور بیوروکریٹس نے اس رقم کو استعمال کیا تو اس کے ثمرات نہیں آئیں گے اور یہ رقم درمیان میں ٹھیکیداری سسٹم کھا جائے گی اور عوام اسی طرح دیکھتی رہ جائے گی۔ کوئی 1 کلو چینی اسے مل جائے گی تو کسی کو 1 تھیلا آٹے کا، لیکن وہ اس کی ضروریات اس سے بڑھ کر ہیں۔ آج انہیں بجلی، گیس، پانی تمام کے لیے ضروریات ہیں، وہ اب اشیاء خریدنے سے بھی قاصر ہے۔ تو اسے سبسڈائز سسٹم میں دے کر یکساں طور پر سب کو اس کے ثمرات سے مستفید کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔